السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹاپک لکھا اپنے پیج پہ اور آپ لوگوں سے کہا ہے کہ اس کو پڑھ کے پھر آج ہم اس پہ بات کریں گے. یہ میرا مقصد اپنے پیج پہ یہ کہ میں انٹریکٹیو سیشنز آپ لوگوں کے ساتھ کروں جو اس پیج پہ ہیں، فالو کرتے ہیں، اچھے کامنٹس بھی دیتے ہیں اور کبھی بڑے نگیٹو کامنٹس بھی آتے ہیں، لیکن اٹس اوکے. یہ آپ اپنی طرف سے سوچ ہوتی ہے، اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں آج آپ لوگوں سے انٹریکٹیو سیشن کرنا چاہتی ہوں. آج کیا کہ ایوری ویک آئی فیل کہ ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، لوگوں کی رائے لیں گے، آپ لوگ یہاں پر اپنے کامنٹس لکھیں گے اور میں اس کا جتنا زیادہ جواب دے سکوں. ہم اس میں تھوڑی ڈیبیٹ بھی کریں گے. تو کوئی ایسا کویسچن کریں جو میں نے ابھی آپ سے کویسچن یہ کیا ہے کہ الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کے فالوورز ابھی بھی ایم کیو ایم کو کیا وجہ ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس میں کوئی میرے ایم کیو ایم کے بھائی ہیں تو وہ مجھے جواب دے سکتے ہیں. اوپن فورم ہے، آپ کو لوگ بھی دیکھیں گے اور میں یہ شیئر بھی کروں گی پیجز پہ، اور یہ میں خود بھی آپ لوگوں سے سننا چاہتی ہوں کہ کیا وجوہات ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے پارٹی چھوڑی ایک لیڈر کو یہ سوچ کے کہ انہوں نے مرد آباد بولا، ٹھیک ہے، سب نے دیکھا. اس کے بعد جس نے اکسایا وہ پارٹی کا لیڈر آج موجود ہے. تو ایم کیو ایم کے لوگوں سے میرا سوال ہے، اگر میرے ایم کیو ایم کے بہت سارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، بہنیں یہاں موجود ہیں، تو وہ مجھے اس کا جواب دیں، بیکاز میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ اس لیڈر کو تو آپ چھوڑ دیتے ہو جو آپ کا پرانا لیڈر ہے، لیکن آپ وہ لیڈر کو مانتے ہو جس نے پاکستان مرد آباد کہنے سے پہلے کسی کو اکسایا ہے. تو وہ کیسے پھر پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ میں کویسچنز دیکھ رہی ہوں، میں کامنٹس پڑھ رہی ہوں اور میں آپ کو جواب بھی دیتی رہوں گی. فیصل: یوزلیس ڈسکشن ایٹ دا مومنٹ، مے بی فار یو but not for me or for so many people who are a part of MQM. I want to know if it's a useless discussion from your end, then you have all the right to leave the group. You have all the right to just leave it and don't watch. So کہ ایک کویسچن آیا ہے مجھے احمد کی طرف سے، کیا ایم کیو ایم ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے؟ ایم کیو ایم وجود میں آئی بیکاز ایک ری ایکشنری پارٹی کے تحت. آپ جانتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ جو لوگ تھے، کمیونٹی تھی، جس طریقے سے ان کو ایک سائڈ لائن کیا گیا تھا، وہ ریزن کی وجہ سے ایم کیو ایم وجود میں آئی. ہاں وہ اسی زمانے میں آئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، تو بہت ساری پارٹی بھی آئی ہیں. تو یہ ہے آپ کا جواب. اور کون پوچھ رہا ہے؟ میں ابھی فوکس کرنا چاہتی ہوں ٹاپک پہ، ایم کیو ایم ٹاپک پہ. میں اپنے ایم کیو ایم کے لوگوں سے یہ سوال میرا دوبارہ سے ہے کہ اگر الطاف حسین کو آپ نے چھوڑا ہے یہ سوچ کے کہ انہوں نے مرد آباد کہا ہے، جو کہ ہم نے سنا، میں نے چھوڑا، میں اپنے پورے اس پہ سٹینڈ کرتی ہوں. تو ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں جو آج عامر خان کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کیوں نہیں چھوڑی؟ کیونکہ عامر خان نے تو سب سے پہلے اکسایا، اور انہوں کی بھی ریکارڈنگ ہے جو کہ میں نے 2-3 دفعہ شیئر بھی کی ہے. تو ان سے یہ سوال ہے. فیضان: آپ لکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان سپورٹرز آر دیئر آن دا گراؤنڈ ان کراچی بفور دے ور پریزنٹ اینڈ آفٹر 22nd اسٹل پیپل لو ایم کیو ایم
before also and now also support MQM. I do understand what you're saying. میرا سوال یہ، میں جانتی ہوں آپ جو کہہ رہے ہو، میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ تو اسٹینڈ کر رہے ہو ایم کیو ایم کی، آپ سپورٹرز بھی ہو، آپ میں بھی کام بھی کرتے ہو گے، لیکن آپ عامر خان کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ آپ نے اپنا ایک پرانا لیڈر صرف اس وجہ سے چھوڑا ہے نا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مرد آباد بولا، تو جو اکسانے والا تھا بندہ وہ تو آپ کا ٹاپ لیڈر ہے، وہی ایم کیو ایم چلا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے ہو؟ یہ مجھے اس کا جواب دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ گراؤنڈ پہ تھے، وہ ابھی بھی گراؤنڈ پہ ہیں، کام کرتے ہیں، بالکل مجھے معلوم ہے۔ سید شبیر عبدی kindly work on the unity of all Mahajar stakeholders. I can work on that as well. This is what is so much important. I do believe on that کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یونٹی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم یونٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم ان لیڈرشپ سے مانگ رہے ہیں جو آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لیڈرشپ چاہیے جو یونٹی کی طرف لے کر آئے، جو سب کو ساتھ ملا کے چلے، جس کا پاسٹ ریکارڈ کلین ہو، جس نے کرپشن نہیں کی ہو، جس نے اپنا مفاد نہیں سمجھا ہو بلکہ دوسروں کی کو دھیان میں رکھ کے اس نے اپنی پالیٹکس کی ہو۔ باجی ایم کیو ایم کو بھول بھی جاؤ، آپ بھی مصطفیٰ کمال کی طرح ایم کیو ایم کی بنیاد پر اب تک سیاست چل رہے کیا؟ اچھا، جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھی ہوں سیم براؤن، ویسے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے اور وہ ایک پارٹی ابھی بھی موجود ہے، اور کیونکہ میں نے اس میں کام کیا ہے تو میں ضرور کویسچن کرنے کا حق رکھتی ہوں، تو آپ مجھے مت بتائیں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ حسن احمد خان نے سوال کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ اور ایم کیو ایم پر کے پرچم کے ساتھ شانہ بشانہ رکے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جیے مہاجر جیے ایم کیو ایم۔ سوال یہ نہیں ہے، میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہی ہوں کہ ایم کیو ایم کو ختم ہونا چاہیے، سوال یہ ہے میرے بھائی حسن احمد، سوال یہ ہے کہ آپ کا لیڈر آپ نے چھوڑا، آپ نے دیکھ کے، میرا سوال یہ ہے کہ عامر خان کو آپ کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں جب کہ اس نے بھی اکسایا پاکستان مرد آباد کہنے پہ؟ آپ اس کو کس طرح سے لیڈر مانتے ہو؟ میں صرف یہ سوال کر رہی ہوں۔ میں نوید احمد، آپ کی جو یہ کے پی ٹی والا امپلائیز کا ہے، یہ کویسچن جو ہے وہ ابھی اس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ذرا اس سے ارریلیونٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو ریلیونٹ ہے اس پہ بات کی جائے۔ میں کوئی ایسا سوال نہیں لوں گی جو ارریلیونٹ ہوگا ایٹ دا مومنٹ، اگر میرے ٹاپک سے ہٹ کے کوئی سوال کیا جائے گا اس کو میں بالکل جواب نہیں دوں گی۔ آپ نے لکھا سید وقار احمد الطاف حسین ول ریوائیو بیک، اوکے دس از یور اسیسمنٹ، اس پہ میں کوئی جواب نہیں آپ کو دوں گی۔ ایم کیو ایم ول سکسیڈ، فیضان اعظم، ایم کیو ایم ول سکسیڈ ان دا کمنگ ٹائم، ول ایمرج وکٹوریس ان فیوچر الیکشن۔ اچھا کام کرو گے، لوگوں کی خدمت کرو گے، غلط قسم کے لیڈرز کو باہر نکالو گے، صاف قیادت لاؤ گے، تو کیوں نہیں کوئی ایم کیو ایم کو ووٹ دے گا؟ ابراہیم اختر، ایم کیو ایم کبھی الطاف حسین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایم کیو ایم کون؟ یہ اس کا جواب مجھے دیں، کون ایم کیو ایم؟ آپ ایم کیو ایم کے سپورٹرز کی بات کر رہے ہیں، وہ الطاف حسین کو چھوڑ کے عامر خان کے ساتھ بیٹھ گئی، کیا اس ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، ان سپورٹرز کی بات کر رہے ہیں، یا وہ ان کی بات کر رہے ہیں جو بالکل خاموش بیٹھے ہیں اپنے گھر میں اور صرف اپنے ایکس لیڈر کو ابھی بھی
بلیو کرتے ہیں. اور میرا سوال کچھ اور ہے. آپ لوگ وہ سوال پہلے سمجھ لیں، پھر اس پہ مجھے جوابات دیں. احمد باسط الیاس: کیونکہ یہ لوگ پیسے کے بھوکے ہیں. اچھا، پیسے کے بھوکے کون نہیں ہوتا؟ کون سی پارٹیز پاور کی ہنگری نہیں ہوتی؟ کون سی پارٹیز پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی؟ تو اس سوال کو ہم آگے چھوڑتے ہیں. جتنے بھی سوال آ رہے ہیں، میں یہ جو کامنٹس آ رہے ہیں، یہ میرے سوال سے ارریلیونٹ ہے. میں نے آپ لوگوں سے جو سوال پوچھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو اگر چھوڑ سکتے ہو اس بیسس پہ کہ انہوں نے پاکستان مرد آباد بولا ہے، تو آپ عامر خان جیسے آدمی کو، جس نے اکسایا پاکستان مرد آباد بولنے پہ اور یہی بات کی جو کہ ریکارڈڈ ہے، اس کو اپنا لیڈر کیسے مان سکتے ہو؟ میرا آج کا ٹاپک ہے یہ. آج کے ٹاپک پہ یہی بات کرنا چاہوں گی. میں سوال آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھ رہی ہوں. عامر خان، فاروق ستار کچھ بھی نہیں جب تک الطاف حسین الائیو ہیں. آپ کی بات اپنی جگہ، یہ بات ایک حد تک بالکل صحیح بھی ہے، میں اس پہ ایگری کرتی ہوں آپ کی بات پہ، لیکن سوال کچھ اور ہے. سوال پہ کچھ اور ہے، اس کا جواب مجھے کچھ اور دیا جا رہا ہے. تو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سوال. ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہے. ایم کیو ایم لنڈن، ایم کیو ایم پاکستان ایک حد تک ایک ہی ہے. میں اس بات کو جانتی ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کانٹیکٹ میں ہیں اور لندن کی آشیرواد کے بعد ہی ان کو آگے کچھ سیٹ دی گئی ہے. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. اگر آپ لوگ میرے سوال پہ کوئی اور پھر آپ لوگ ٹاپک پہ ڈسکشنز کرنا چاہ رہے ہو تو پھر وہ ڈیفرنٹ، ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے. ہم ٹریک پہ جب ہی رہ سکتے ہیں کہ جب آپ میرے سوال کا جواب دیں، اسپیشلی ایم کیو ایم کے لوگ، کہ ان کو کیا مشکل پڑ گئی کہ وہ عامر خان جیسے بندے کو، یا جس نے اکسایا مرد آباد کہنے پر، اس کو اپنا لیڈر ماننے پہ راضی ہیں. مجھے بتائیں. مصطفیٰ احمد کمال بٹ: آپ لگتے ہو ایم کیو ایم کے ہو، آپ بتا دیں. آپ بتائیں. میں پڑھ رہی ہوں سب کے سوال، میں سب کے سوال پڑھ رہی ہوں، اور میں صرف ان کو جواب دوں گی جہاں جو میرے کویسچن کو کا جواب دیں گے. کیونکہ اگر ہم انٹریکٹیو سیشنز کر رہے ہیں تو پھر میں ایوری ویک ایک ٹاپک لاؤں گی اور میں آپ سے بولوں گی کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. اگر وہ اس سے ہٹ کے ہوگا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. Although leadership is change, فیضان نے لکھا ہے, but the love for MQM will also remain. We love MQM. Amir Khan is backed by establishment. You never know, in the near future, top leadership will change again in MQM. Uh, when you know so many things, then just tell me why the supporters are still supporting a man when you know so many things about him. I just want to know that. What is the future you see for MQM Pakistan? MQM Pakistan, جہاں تک میں جانتی ہوں، میں ایم کیو ایم کو جانتی تھی، میں ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں جانتی تھی، اور میں نے بہت اچھائیاں بھی دیکھی ہیں وہاں پہ. بہت آرگنائزڈ پارٹی ہے،
اور بڑے طریقے سے چلنے والی پارٹی تھی. اور اب کیا حال ہے وہاں پر وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جہاں تک میں سن رہی ہوں وہ اپنی جنگ خود کی لڑی جا رہی ہے، اپنا مفاد خود دیکھا جا رہا ہے. اور بس سیٹیں کی بات ہے. لوکل گورنمنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ ہم کو نہیں معلوم. احمد بالکل آپ کی بات صحیح ہے. عادل صدیقی راجپوت نے لکھا ہے الطاف بھائی کی ضرورت ہے ہمیں. عادل بھائی اس کو پریسائز کریں کہ کیوں ضرورت ہے. میں آپ لوگوں سے اسی لیے یہ سوال میں نے آج رکھا ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آ رہی ہے اور آپ کیوں یہ فیل کر رہے ہیں. ابراہیم اختر آپ کے بہت سارے سوال ہیں اور میں آپ کا کتنے سوالوں کے جواب دوں. اگر آپ ڈیبیٹ میں آ رہے ہیں تو ابھی بھی الطاف حسین جو آپ نے لکھا ہے کہ پارٹی گراؤنڈ پر موجود ہے. اب صرف 2 گھنٹے دے دیں پتہ چل جائے گا سب کو. بائی فورس ایم کیو کو نہیں دبا سکتے. 2 گھنٹے کون دیتے؟ کس سے وہ 2 گھنٹے مانگ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں. آپ اسٹیبلشمنٹ سے 2 گھنٹے مانگ رہے ہیں یا آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں 2 گھنٹے؟ کس سے مانگ رہے ہیں وہ 2 گھنٹے اور کیسے پتہ چل جائے گا؟ اس 2 گھنٹے میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ Adnan, both Khan have just took advantage of missing leadership of Kim. Simply this. Adnan, we have a lack of leadership right now. We definitely do. کراچی کی عوام کو وہ لیڈر ایک چاہیے جو اس کو صحیح راہ دکھائے، جو اچھی سیاست کرے، صاف ستھری سیاست کرے، جس کے پیچھے لوگ آئیں، جس کو لوگ اس کی بات مانیں، جو اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر لے. ہمارے لوگوں میں کیا ایسے لوگ نہیں موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. کاظم حسین سوال کے جواب سے پھنس جائیں گی. میں نے کبھی زندگی میں کسی سوال کے جواب سے پیچھے نہیں ہٹی. آپ سوال کریں میں آپ کو ضرور جواب دوں گی. مصطفیٰ احمد، یہ وہ آپ باتیں کر رہے ہو جو ہم سب کو پتہ ہے. میرا سوال کچھ اور ہے، آپ جواب کچھ اور دیتے ہیں. علی رضا، کیا ان کا سوال ہے کیا الطاف حسین بھائی کی واپسی ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر تو انہوں نے کچھ غلطیاں کی تھیں اور انہوں نے معافی مانگ لی اور وہ چپ بیٹھے رہتے اور وہ اس بات پہ لٹرلی دل سے شرمندہ ہو جاتے کہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پاکستانی کی پالیٹکس کر رہے تھے، وہ لنڈن کی پالیٹکس نہیں کر رہے تھے. آپ نے 1 ہفتہ پہلے کا بھی ان کا ویڈیو میسج ضرور دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے انڈین چینلز کو کیا کیا چیزیں کہی ہیں. لیڈرشپ ہمارے لیے وہ ہوتی ہے جو اگر وہ پاکستان کے لیڈرشپ ہے تو وہ پاکستان کے لیے اس کے مفاد کے لیے بات کرے گی، نہ کہ ہم اپنی اگر ہماری کوئی ڈرٹی لانڈری بھی ہے نا تو ہم اس کو کہیں اور جا کے نہیں دھوتے، ہم اپنے گھر میں ہی دھوتے ہیں. یہ آپ مجھے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابراہیم، عامر بھائی کبھی بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے کسی بھی حال میں. کس کو ایکسیپٹڈ نہیں ہے؟ ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو پھر یہ پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں. کاظم حسین، آپ عامر خان کو نہیں مانتے؟ میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتی. تو پھر جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ آج آئیں میرے اس فورم پہ مجھ سے بات کریں اور مجھے ڈیبیٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے.
کیا وجہ ہے وہ اس کے ساتھ ہیں؟ کنور نبیل احمد, MQM Pakistan is finished, they have nothing in hand. It's not finished. They still have few seats with them. They still represent Karachi. They still have their presence in National Assembly and Provincial Assembly. خان جی آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں. آئی ایم لسننگ. سلمان لطیف آپ نے پوچھا ہے اگر اس وقت 150 کارکن ہلاک ہو جاتے تو آج MQM 92 سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی. کیوں کسی کا قتل, کسی کا خون اتنا ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے کہ آپ اتنے آرام سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 100 یا 50 کارکن, کیا ان کی آگے فیملیز نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں, ان کی بیوی نہیں ہے؟ جو لوگ ابھی جن کے حالات آپ کو معلوم بھی نہیں ہوں گے, آپ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو کیا خون سے سیاست ہوتی ہے؟ میں سوال پڑھ رہی ہوں. سوال میں پھر سوال کروں آپ لوگوں سے. میرا پھر سوال وہی ہے کہ جب MQM 22 کو ہم نے اپنے کو ڈس ایسوسیٹ کیا, شاید میرے پاکستان مرد آباد نعرے کے بعد سب سے پہلے میرا کانشس جاگا, اور باقی لوگ جو تھے وہ مدہوش بیٹھے ہوئے تھے اور چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور پریشر کی وجہ سے انہوں نے اگر ایسا اقدام کیا تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عامر خان سے آج تک کوشچن نہیں کیا کہ تم نے بھی تو اکسایا تھا اور تم بھی تو اسی لائن پہ بات کر رہے تھے. تو میں اس پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہاں, فراز احمد فراز قائم خانی, اب آئے نا آپ صحیح سوال پہ. آپ سب نے انہوں نے سوال کیا ہے, ذرا سنیں. آپ سب نے الطاف حسین اور MQM کے نام پہ کمایا. سب کے سب مفاد پرست ہیں. ایک عام کارکن آج بھی ذلیل اور رسوا ہے. نہ اچھی جاب ہے, نہ اچھی ان کے بچوں کو تعلیم ہے. بالکل صحیح. لیکن اس میں آپ نے مجھے کہاں سے گھسیٹا ہے؟ صرف مجھے اتنا بتائیں, کیونکہ اگر آپ نے مجھے گھسیٹا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا ہے. کیا کیا؟ یہ کیا ہماری غلطی تھی کہ اگر ہم ایک اچھے ویل ٹو ڈو فیملی سے آئے اور پارٹی میں صرف اس لیے آئے کہ وہ نہ پاور ہنگری تھی, نہ پیسوں کی ان کو بھوک تھی, لیکن وہ خدمت کرنا چاہتے تھے, آپ کی MQM کے ان لوگوں سے ایک برج بننا چاہتے تھے. تو یہ ہماری غلطی ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے نام پہ یا MQM کے نام پہ ہم نے کمایا, تو آپ اس کیٹیگری میں مجھے مت ڈالیں, کیونکہ اس کیٹیگری میں آپ کے وہ لوگ موجود ہیں جو آج بھی MQM میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اس کیٹیگری میں وہ لیڈرشپ موجود ہے جس کو آج ابھی آپ لیڈر مانتے ہو. تو آپ کا سوال جو ہے نا وہ بالکل ہی عجیب سا ہے, لیکن پھر بھی میں جواب دوں گی, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. نہیں, کاظم حسین آپ سوال کریں. ابراہیم اختر, یہ جو آپ بول رہے ہیں نا الطاف حسین کو جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ غدار ہیں. کس کے غدار ہیں؟ پاکستان کے غدار ہیں؟ کس کے غدار ہیں؟
الطاف حسین جو ہیں وہ پاکستان نہیں ہے، وہ ایک پارٹی لیڈر ہیں اور ان کی عزت کی ہے، میں نے بھی بہت کی ہے، اور میں نے اپنی لاسٹ سپیچ میں بھی ان کو تھینک یو کہا ہے. لیکن جب آپ کی لیڈر آپ کو کارنر کر دیتی ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ملک ہی مرد آباد ہے، تو آپ سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ چل سکتا ہے کوئی انسان؟ میرے لیے ملک سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ اپنے ذہن پہ رکھیں. جی سید شبیر آبدی، یس یہ ادھر ہی ہیں، ہیوسٹن میں ہی ہیں. میری ملاقات نہیں رہتی ہے، لیکن کبھی کبھار کہیں پہ کوئی دعوت ہو تو کبھی ٹکراؤ ہو جاتا تھا. اب تو خیر وہ بھی نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. خان جی آپ سوال کریں کریں. فیک پیٹریٹزم فرام ہوم؟ عقیل، فرام ہوم آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ میں وہی سوال دیکھ رہی ہوں جو ریلیونٹ ہے. آپ لوگ اپنے کامنٹس وہ کریں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا. سید احمد علی آپ نے کیوں اتنے دنوں کے بعد دیکھا؟ میں تو کافی ریگولر آتی ہوں. آج کیونکہ ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہو رہا ہے تو میں نے سوال کیا ہے. محمد جہاں زیب نے پوچھا ہے اگر الطاف بھائی نے پاکستان مرد آباد بولا ہے تو بہن محمود خان اچک زئی نے اسمبلی میں بھی پاکستان مردہ بولا ہے. بالکل. تو کیا محمود اچک زئی لیڈر ہیں ہمارے؟ وہ تو نہیں تھے نا. ان سے ہم کیوں توقع کریں؟ اور ان کو کون سا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹریوٹک ہیں؟ ان کو کیوں کون ہم میں سے سپورٹ کر رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی کر رہا؟ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ اگر ایک نے غلط کیا ہے اور دوسرا بھی کر رہا ہے تو کیا ہو گیا. یہ جو رضا محمود آپ سوال کریں آپ کے نزدیک اصل غدار کون ہے؟ دیکھیں غدار ہم کس سینس میں بولیں گے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ غدار کا جو وہ ہے اس کی ڈیفینیشن وہ کیا ہوتی ہے. میرا سوال کچھ اور ہے. سید مبشر پلیز اوپن 90. بھائی میں کون ہوتی ہوں اوپن 90 کرنے والی؟ 90 تو جس کا تھا وہ اس کو ہی، جب اس کو ہی بند کر دیا اسی سے ڈس ایسوسیٹ ہو گئے. تو یہ جو ایم کیو ایم اب کی ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کو 90 یا خورشید ہال ملے؟ ہمارا لیڈر الطاف بھائی تھے اور رہیں گے، عامر غدار تھا اور رہے گا. علی رضا یہ تو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ نے، ظاہر سی بات ہے جس کو لیڈرشپ آپ، یہ آپ کی بات ہے نا، تو آپ تو نے تو جوائن نہیں کیا ہوگا آئی ایم شیور ایم کیو ایم پاکستان. میرا سوال تو ان ایم کیو ایم پاکستان والوں سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ وہ مجھے کبھی کلیئر کریں اس بات کو، بیکاز وہ کلیئر نہیں، کبھی مجھے کلیئر نہیں کرتے اس بات کو کہ وہ کیوں ہیں ایم کیو ایم پاکستان عامر خان گروپ کے ساتھ. یہ وہی سوال آ گیا، یہ وہی کاپی پیسٹ مت کریں. Ahmed, I think people of Karachi should change their party. Which party? Is there a party for Karachi
آئی تھنک اس دفعہ اس الیکشن میں بہت جو ایم کیو ایم کے جنہوں نے پہلے ووٹس دیے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی بہت ووٹ دیا ہے اور ان کو چانس دیا ہے. اب وہ چانس سے کیسے ویل کریں گے, کیا وہ چانس جو ان کو دیا ہے وہ پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے, یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. ابراہیم اختر, یہ میں آپ سے تو پوچھ ہی نہیں رہی ہوں نا, آپ نے تو پروف کر دیا ہے کہ چاہے الطاف حسین بھائی جو آپ کے ہیں وہ اگر ایم کیو پاکستان کو مرد آباد بھی بولیں تو آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور عامر خان آپ کے لیڈر نہیں ہیں. یہ تو سوال آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اور ابھی بہت سارے ایسے لوگ جو اس گروپ پہ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر خان ہمارا لیڈر نہیں ہے, تو آپ تو پروف کر رہے ہیں کہ آپ اس کا پارٹ ہی نہیں ہیں. سوال تو یہ ان سے ہے جو عامر خان ایم کیو ایم پاکستان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. اب وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, مجھ سے میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے, کیونکہ میں سننا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں وہ اپنے وہ لیڈر کو تو انہوں نے چھوڑ دیا, لیکن وہ اس لیڈر کے ساتھ ہیں جس نے اکسایا ہے. میں وہ ان سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایاز حسین, مجبوری ہے, گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں عامر خان گدھا ہے؟ اس کو لیڈر بنایا تو وہ گدھا ہے؟ کالا چشمہ پہن لیا ہے کس نے؟ میم اچھا, اٹس ناٹ اے فیک اکاؤنٹ. اینی ویز الطاف حسین نے مرد آباد بولا, ہم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بھول گئے. پلیز آپ سب لوگ ایک دوسرے کو تنگ کھینچنے میں لگے ہیں اور بدنام مہاجر ہو رہے ہیں. کبھی سندھی کو دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے, بٹ آپ لوگ عامر, آفاق, مصطفیٰ, فاروق بھائی, آپ سب ایک بات سب دشمنوں کو یاد دلا دے کہ مہاجروں کا نقصان کر رہے ہو. اچھا, آپ سمجھتے ہو تو پھر آپ کیوں نہیں مل کے ان لوگوں کو ایک کرتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو کہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اپنا سوچ رہی ہے, یا یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے؟ میں تو اس لیڈرشپ میں نہیں آتی, میرا تو کوئی دور دور سے بھی اب ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے تو سوال کر سکتی ہوں نا, میں آپ لوگوں کے تو دل کی بات سوچ سکتی ہوں. معظم, آپ پلیز سوال کریں. ہاں, یہاں پہ ذرا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ کافی لوگ مجھے دیکھتے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ, بہت سارے لوگ, اور وہ سن تو رہے ہیں لیکن وہ جواب دینا نہیں چاہ رہے, بیکاز اس سے پروو ہوئے گا کہ وہ کس کو آج بھی لیڈر اپنا مان رہے ہیں. اور جو ایک ہی سوال بار بار کر رہے ہیں ان کو میں اگنور کروں گی. محمد نوید, جنہوں نے عامر غدار کو لیڈر مانا وہ شروع سے غدار تھے 92 سے. اچھا, تو پھر 92 سے اگر وہ غدار تھے تو وہ ایم کیو ایم میں اتنی بڑی پوسٹ پہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا جواب دے دیں مجھے. اوصاف ربانی, ارم الطاف حسین was misguided by his رابطہ committee people. الطاف حسین always a weak listener, he trusted wrong people. عامر خان کو
لینا بڑا بھانڈ تھا. آئی ایگری. اوصاف جی بالکل، آئی ٹوٹلی اگریڈ ود دس. بہت ساری چیزوں میں مس گائڈ کیا ہے. اب خود تو الگ ہو گئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے جو مفادات ہیں ان کو بھی بچانا تھا. خود پاکستان میں تھے تو جتنی پراپرٹیز بنائیں، جتنی چیزیں کیں، ان کو بچانا بھی تھا اور اپنے کو پروف بھی کرنا تھا کہ پاکستان کے لیے وہ بڑے پیٹریوٹک ہیں اور پروف بھی کرنا تھا. لیکن عامر خان کے ساتھ آ کے انہوں نے یہ تو پروف کر دیا کہ وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں لیکن پاور ہنگری، پیسہ ہنگری بہت ان کے لیے امپورٹنٹ تھا. عادل بھائی، عادل صدیقی راجپوت، مجھے تھوڑا آپ کا سوال اردو میں آپ اس طرح لکھ رہے ہو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. باجی آپ کو نہیں پتہ سکھر نوا گوٹ پندانی کالونی کے تار 11,000 سے جو 6 منتھ سے وابڈا والوں نے کاٹے ہیں، آج تک ایم کیو پاکستان نے ہم سے نہیں پوچھا آپ کس حال میں ہو. وہ پوچھیں گے بھی نہیں آپ سے بیکاز وہ آرگنائز پارٹی بھی نہیں رہی اور نہ ان کو اس سے کوئی مطلب ہے کہ آپ لوگ سفر کر رہے ہو. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو مطلب صرف یہ ہے کہ جی ان کی سیاست چمکتی رہے، ان کی وہ لیڈرشپ عیاشی کرتی رہے، وہ ابھی بھی جس طریقے سے پیسہ بنا رہے ہیں وہ پکڑے نہ جائیں اور جب ان کا ٹینیور ختم ہو تو وہ جلدی جلدی یہاں سے وائنڈ اپ کریں اور اپنی پراپرٹیز باہر بھیج دیں. ایاز حسین، ایم کیو ایم کا اب کوئی مستقبل نہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم یہ بات کر سکتے ہیں کل نہیں کر سکتے تھے. کیوں آپ ڈرتے تھے ایاز؟ آپ کو خوف تھا کہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے؟ یہ ایک اردو کا ہے ملک اسد اوان کا. اے قوم، معاشی طور پر تو پہلے ہی لٹ چکی تھی، اب بڑے انسانی المیے کی خبریں وہ شخص دے رہا ہے جو کہتا تھا کرونا کچھ بھی نہیں. یہ تو آپ نے پھر وہی بات شروع کر دی. میرا سوال کچھ اور ہے اور آپ لوگ اپنے جو ٹاپک سے جب ہٹتے ہو تو پھر وہ irrelevant ہے. سید احمد علی، ایم کیو ایم واز الطاف حسین. یہی تو شاید نعرہ تھا ایم کیو ایم کا. مجھے وہ جواب نہیں مل رہا ایم کیو ایم کے ورکرز کی طرف سے جو آج بھی عامر خان کے ساتھ ہیں. علی رضا آپ نے لکھا ہے کہ اے عامر خان، فاروق نسیم، کامران ٹسوری پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ. اوکے، سو کہاں کہاں ہیں یہ سب اور کون کون سپورٹ کرتا ہے؟ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں یہ پھر وہی والی اچھا، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اب کیونکہ میں جو آپ سے سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ لوگ مجھے وہ بالکل وہ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور یا ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں. تو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے کویسچن کیا تھا، لیٹس اسٹک ٹو دیٹ اینڈ اس پہ جواب دیں آپ مجھے.
اور اگر اس کے بعد بھی اپنے کوئی سوال کرنا ہے آپ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گی. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ میرے جو ان باکس میں بڑے لوگ مجھے میسج کر کے کچھ ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں، وہ بڑے بدتمیزی کرتے ہیں اور مجھے غدار بول کے، اور بس ان کا دل جو ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں وہ. تو میں پوچھتی ہوں آر یو ان یور سینسز، کیا آپ مجھے یہ والے سوال کر رہے ہو اور مجھ سے کر رہے ہو؟ تو ابھی وہ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس پوسٹ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دینا چاہتے. اور تو میں بس پھر یہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں اپنا سیشن، اور اگلی دفعہ میں آپ لوگوں کو کچھ ٹائم دوں گی کویسچنز پریپیئر کرنے کا، اور ویل اسٹک ٹو دا پوائنٹ. اور مجھے جاتے جاتے بس میں یہ بولوں گی کہ مجھے کوئی جواب سالڈ دے نہیں سکا. یہاں میں نے جو دیکھا وہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کون عامر خان کو اپنا لیڈر مانتا ہے، ہم تو الطاف حسین کے ساتھ ہیں. ایک تو یہ طبقہ ہے. سیکنڈ طبقہ یہ ہے جو خاموشی سے صرف دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں ان سے سوال کر رہی ہوں. اور تھرڈ طبقہ نظر یہ آیا ہے کہ وہ ایریلیونٹ مجھ سے سوال کر رہا ہے جو ٹاپک سے ہٹ کے ہے. میں ان کو جواب دوں گی تو پھر وہ ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم ہم جو ہمارا طارق علی ٹاپک میں نے شیئر کیا ہوا تھا پیج پہ، آپ نے شاید وہ دیکھا نہیں ہے. اس میں نے سوال کیا تھا کہ الطاف حسین کو اگر آپ چھوڑتے ہو یہ کہہ کے کہ انہوں نے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو پھر عامر خان جس نے اکسایا تھا اس کا کیسے ساتھ آپ دے رہے ہو؟ یہ کویشچن زیادہ تر میرا ایم کیو ایم کے لوگوں سے تھا، لیکن ایم کیو ایم کے جو ابھی کام کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے، آئی تھنک یہ آپ شیئر کرو گے اپنے پیجز پہ تو ضرور یہ آگے تک بڑھے گی بات، اور پھر اس پہ لوگوں کے کامنٹس بھی آئیں گے اور میں کامنٹس کا جواب بھی دوں گی جب مجھے ٹائم ملا. سو نیکسٹ ٹائم ویل گو فار اندر ٹاپک اور آپ لوگوں سے سوال کریں گے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں زوم میٹنگ آپ لوگوں سے کروں، اس میں بات کریں زوم پہ، اور کچھ لوگوں کو آن لائن لیں، وہ کویشچن کریں اور وہ پریپیئر کریں. لیکن اپنے کویشچن کو اگر بغیر پریپیئر کیے ہوئے آپ لوگوں نے سوال کیے تو آپ دوسروں کو بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ اور میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ پھر آپ بات نہیں، میں کرونا کے اوپر بھی بات ضرور کروں گی اور وہ کرتی بھی رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو پوسٹ بھی کرتی رہی ہوں. تو دیکھتے ہیں پھر آگے. یہ ایک اچھا سیشن ہو جائے گا، اس میں ہم بہت انٹریکٹیو بات کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پیج پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی جو باتیں میں جب سنتی ہوں کامنٹ اچھے آتے ہیں بڑے، وہ مجھے بھی بہت چیزیں سکھاتے ہیں، ان سے میں بھی بہت کچھ سمجھتی ہوں. کیونکہ ہم ایک دوسرے سے سمجھیں گے تو ہی بات کر سکتے ہیں، تو ہی اس کا کوئی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. ٹاپک ڈسکشن جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ایک انٹریکٹیو ایک طریقہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا. اور میں تو خیر بہت سال سے آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اور آپ لوگوں سے بڑی اچھی میری ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، ان باکس پہ بھی ہوتی ہیں. اور آپ لوگ یا تو مجھ سے کبھی کبھی میں نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ مجھے وائس نوٹ چھوڑیں، میں اس کو جواب بھی وائس نوٹ سے ہی دیتی ہوں. تو جب مجھے ٹائم ہوتا ہے میں بالکل آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتی ہوں. تو چلیں آرام کریں آپ لوگ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف، اپنا خیال رکھیں. کرونا جو ہے وہ بہت پیک پہ جا رہا ہے پاکستان میں، احتیاط ضروری ہے. اور اگر دوستوں سے ملتے ہیں تو ایک ڈسٹنس کے ساتھ ملیں، ہاتھ مت ملائیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ تو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.